بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ساکن قبلہ الکسرۃ وفی کل فرق فریقان فی الاولویۃ کما فی القطر ومصر وکیسر فی الوقف والمشددۃ تابعۃ للحرکۃ لمحافظۃ الادغام کالمرامۃ للحرکۃ۔ ابھی یہاں را کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ را کی 3 حالتیں ہیں، پہلی را متحرک، دوسری را ساکن ما قبل متحرک، اور تیسری را ساکن ما قبل متحرک۔ تو جو 2 حالتیں ہیں یعنی را متحرک اور دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک، ان دونوں کے احوال آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح رائے ساکنہ کہ ما قبل جب کسرہ ہو تو اس کے باریک ہونے کی جو 3 شرطیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں سے یعنی او ساکن قبلہ الکسرۃ سے مصنف علیہ الرحمہ را کی تیسری حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو او ساکن قبلہ الکسرۃ، اس عبارت کا عطف جو ہے کہاں پر ہو رہا ہے؟ او حرف مکسور پر ہو رہا ہے۔ تو اب عبارت کیسی ہو جائے گی؟ دیکھیے، او الساکینۃ بالسکون العارضی قبلہا ساکن قبلہ الکسرۃ، یعنی را ساکن کا ما قبل بھی ساکن ہو اور اس کے ما قبل والے حرف پر جو ہے کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو یہ را کی تیسری حالت ہے۔ اور اس تیسری حالت میں را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، کہ را بھی ساکن، اس کا ما قبل بھی کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس کے ما قبل کو دیکھیں گے۔ تو اگر اس کے ما قبل اگر کسرہ ہے تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ جیسے حجر کی را، کہ حجر میں را ساکن ہے، ما قبل جیم ساکن ہے، ما قبل حا پر کسرہ ہے، لہذا را باریک ہوگی۔ اسی طریقے سے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، تو ذکر کی را بھی کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، اس لیے کہ را ساکن ما قبل کاف ساکن ما قبل دال کے نیچے کسرہ، لہذا را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ تو یہ را کی کیا ہے؟ تیسری حالت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ یہاں پر را کے جو ہے ترقیق والے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ را کے ترقیق والے مسائل کیا ہے؟ کم ہے، جبکہ تفخیم والے مسائل زیادہ ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ را جو ہے اکثر احوال میں پر ہوتی ہے اور کم احوال میں کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے۔ لہذا را کے باریک ہونے کے قاعدے مختصر ہے، اس لیے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے مفہوم مخالف سے جو ہے را کی تفخیم والی صورتیں خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا صاحب کتاب نے یہاں پر ترقیق والے مسائل کو بیان کیا، تو را کی جو تیسری حالت ہے اس کی بھی ترقیق کے مسائل کو بیان کیا، کہ را کی تیسری حالت یعنی را ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو، تو را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، جیسے حجر اور ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے مفہوم مخالف سے کیا نکلا؟ کہ وہ را جو ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی کیا ہو؟ ساکن ہو، اور اس پر فتحہ ہو یا ضمہ ہو، تو وہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن، اس کا ما قبل بھی ساکن ہے اور اس کے ما قبل کیا ہو؟ فتحہ ہو، تو وہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ جیسے والعصر کی را، والعصر کی را، والفجر کی را، کہ را ساکن ما قبل جیم ساکن ما قبل فا پر فتحہ ہے، لہذا را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ اسی طریقے سے را ساکن ما قبل ضمہ ہو، جیسے
ان الانسان لفی خسر، تو خسر میں کیا ہے؟ را ساکن ہے، ما قبل سین ساکن، ما قبل خا پر ضمہ ہے، لہذا را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، تو اس کے مفہوم مخالف سے یہ نکلا۔ تو گویا کہ را جو ہے اکثر احوال میں پر ہوتی ہے، اسی وجہ سے را کے اندر تفخیم کو کیا کر دیا گیا ہے؟ اصل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ را اکثر احوال میں کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے۔ پھر آگے صاحب کتاب نے کیا کہا کہ وفی کل فرقن، کلو کا جو لام کا ضمہ ہے یہ حکائی ہے کہ قرآن کریم میں کل فرقن کالطود العظیم آیا ہے، تو کل فرقن میں جو فرقن کی را ہے اس میں دو گروپ ہیں اور دو فریق ہیں اولویت کے سلسلے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ باریک پڑھو اور بعض کہتے ہیں کہ پر پڑھو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پر پڑھنا چاہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ رائے ساکنہ بعد الکسر کے بعد اسی کلمے میں مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے، اور کل فرقین میں قاف مستعلیہ میں سے اسی کلمے میں آ رہا، لہذا را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ باریک ہوگی تو ان کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو را کے ما قبل بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور را کے ما بعد بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے، لہذا دو کسروں کے درمیان میں را واقع ہو رہی ہے، لہذا یہ را کو پر پڑھنا جو ہے ثقل کا اور تکلف کا باعث ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسرہ کی آواز جو ہے انخفاض کی طرف جاتی ہے، انخفاض صوت یعنی نیچے کی طرف جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر قاف کا کسرہ ادا کریں گے تو آواز نیچے جائے گی، اور را کو پھر پر کرنے کے لیے آواز اوپر لے جائیں گے تو پہلے نیچے لانا، پھر آواز کو اوپر لے جانا، پھر واپس نیچے لانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثقل کا باعث ہے، اس وجہ سے را کو کیا کیا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ دو جو ہیں فریق ہیں اور دونوں نے اپنی اپنی دلیل اس اعتبار سے جو ہے پیش کی ہے، کل فرق کالطود العظیم۔ بہرحال تو دونوں وجوہ جو ہے روایتاً بھی ثابت ہے اور درایت بھی دونوں کی متقاضی ہے، اور وہ درایت کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ ثقل کا کیا ہے؟ باعث ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قیاس بھی کیا ہے؟ دونوں کا متقاضی ہے اور روایتاً بھی کیا ہے؟ ثابت ہے، لہذا دونوں وجوہ کیا ہے؟ بالاتفاق صحیح ہے۔ اب اولویت کیا ہے؟ تو ہمارے مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ فریقان فی الاولویتی، کہ کل فرقین کی راہ میں دونوں وجہ کیا ہے؟ صحت ہے، لیکن جو ہے اس کے بعد جو ہے اولویت کا اختلاف ہوا کہ وجہ تو دونوں صحیح ہے اور دونوں پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب ان دونوں میں سے اولا کون ہے؟ تو اس کی طرف جو ہے محقق فن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر میں جو ہے فرمایا کہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی کہ جس کا حاصل یہ کہ یہ دونوں وجہ صحیح ہے، مگر نصوص میں ترقیق ہی کیا ہے؟ متواتر ہے، بلکہ کئی مصنفین نے تو اس پر کیا کیا ہے؟ اجماع نقل کر دیا ہے کہ بھئی جو ہے بہت سارے علماء اور قراء جو ہے اس کو جو ہے اس راہ کو یعنی کل فرقین کی راہ کو باریکی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں حرف مستعلیہ کی وجہ سے اس کا مفخم ہونا قرین قیاس معلوم ہو، مگر جس حرف مستعلیہ کو اس راہ کی تفخیم کا سبب قرار دیا جا رہا ہے وہ خود کیا ہے؟ مکسور ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مکسور ہونے کی صورت میں وہ خود کیا ہے کہ تفخیم میں کم ہو گیا ہے، تفخیم کے اعتبار سے اس میں ضعف آ گیا اس کے مکسور ہونے کی وجہ سے۔ جب وہ خود ضعیف ہو گیا اپنی تفخیم میں تو وہ اپنی تفخیم کا اثر جو ہے راہ کو کیسے پہنچائے گا؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک طالب علم بیمار ہو گیا، بہت ثقیل بیمار ہوا، شدید بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو خون کی ضرورت ہے۔ اب چلو بھائی کون سا خون ہے؟ اس کا جو ہے گروپ چیک کیا گیا کہ اس گروپ کا خون چاہیے، تو گروپ بتایا گیا، تو اس گروپ کے کون کون بچے ہیں جو خون دے سکتے ہیں؟ تو دیکھا ایک کا اس کا گروپ نہیں ملا، اس کا گروپ نہیں ملا، اس کا ایک طالب علم کا گروپ مل گیا، اس کو لے گئے کہ ہاں اس کا گروپ مل گیا، لیکن وہ جو طالب علم جس کا گروپ ملا وہ بالکل کمزور ہے، ضعیف ہے، تو ڈاکٹر بولے گا کہ خود اس کو خون کی ضرورت ہے تو یہ دوسرے کو خون کیسے پہنچائے گا؟ اس کا خون لے کر دوسرے کو دینا اور اس کو جو ہے دینے کے لیے پھر اور کسی تیسرے کو تلاش کرنا،
تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ہی کسی جو ہے دوسرے کو تلاش کر لیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قاف بھی کیا ہو گیا، اپنی تفخیم میں یہاں مکسور ہونے کی وجہ سے اس میں ضعف آ گیا، اس وجہ سے وہ اپنی تفخیم کا اثر را کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ جو ہے معمول یہی ہے را کو باریک پڑھنے کا، اور بعض حضرات نے اس کی جو ہے ترقیق پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہرحال دونوں وجہ کیا ہے، صحیح ہے، لیکن جو ہے باریک پڑھنا اولا ہے۔ چلیے اس کے بعد پھر کیا کہا، کما فی القطر و مصر و کیسری فی الوقف، جیسا کہ لفظ قطر میں اور مصر میں اور یسر میں حالت وقف میں کیا ہو گئے، اولویت کے سلسلے میں جو ہے دو فریق ہو گئے ہیں۔ کتنے فریق ہو گئے؟ دو فریق ہو گئے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھتے چلیں کہ یہ صاحب کتاب نے فی الوقف کہا ہے۔ کیا کہا؟ فی الوقف۔ پتہ چلا کہ یہاں را کی جو بحث ہے وہ حالت وقف کے ساتھ خاص ہے، برخلاف وصل کے کہ اگر ہم وصل کریں گے تو اس صورت میں را کی خود حرکت کا اعتبار ہوگا، اور عین القطری کی را مکسور لہذا وہ باریک ہوگی، مصر کی را مفتوح ہے اس لیے وہ پور ہوگی، اور یسر کی را جو ہے کیا ہوگی، باریک ہوگی وصل میں۔ لیکن صاحب کتاب نے وقف کہا کہ وقف کی صورت میں یہ را ساکن ہو جائے گی، اور ماقبل کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، تو اس کے ماقبل کو کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھو یہاں پر کل فرقن فریقان فی الاولویتی کما فی القطر، تو کما میں جو ہے تشبیہ دی گئی ہے اولویت کے سلسلے میں قطر اور مصر اور یسر کو لفظ فرقین سے۔ تو مشبہ بھی کے اندر کبھی تو تمام امور میں کیا ہوتا ہے، یکسانیت ہوتی ہے، اور بعض جو ہے امور میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے دونوں میں اختلاف بھی ہے اور یکسانیت بھی ہے کہ حالت وصل اور وقف میں فرق ہے کہ کل فرقن چاہے وصل کرو چاہے وقف کرو، بہرحال اس میں اولویت کے سلسلے میں دو فریق ہیں، اور جو ہے قطر اور مصر اور یسر میں جو ہے وقف کریں گے تو ہی کیا ہوگا، اولویت کا اختلاف پیدا ہوگا، ورنہ وصل کی صورت میں جو ہے اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اس میں کیا اختلاف ہے۔ اب ان میں دونوں وجوہ کا صحیح ہونا اولاً تو بوجہ روایت ہے، اور رہی درایت تو عین القطر کی را موقوفہ بالاسکان ہے، قبل حرف ساکن ہے اور اس کے ماقبل کیا ساکن حرف ہے، اور اس سے قبل حرف کیا مکسور ہے، لہذا اصولاً یہ باریک ہوگی، اور پر اس وجہ سے ہے کہ را ساکینہ سے قبل اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہے جو کہ پر ہے، تو مجاورت مستعلیہ کی وجہ سے را کو کیا کریں گے، باریک پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ تو اس دشواری کو دور کرنے کے لیے قطر کی را کو کیا کر رہے ہیں، پر پڑھ رہے ہیں۔ بس جیسے کہ ارصاد، بس فرق اتنا ہے کہ ارصاد میں جو ہے رائے ساکینہ بعد الکسر کے بعد جو ہے کیا تھا، مستعلیہ حرف تھا، اور عین القطر میں جو ہے رائے ساکینہ کے ماقبل کیا ہے، حرف مستعلیہ ہے۔ تو حرف مستعلیہ کی مجاورت جو ہے ایک میں قبلیہ ہے اور ایک میں بعدیہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے عین القطر کی را جو ہے پر اور باریک پڑھنا دونوں صحیح ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حرف مستعلیہ تو کی وجہ سے جو کہ ماقبل واقع ہو رہا اس کی وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے، اور جو ہے یہ پر پڑھنا کیا ہے، اولا ہے بہرحال۔ اور یہی جو ہے پورا مسئلہ کس میں ہے، ادخلوا مصر میں، کہ اس میں بھی را ساکن ہے، ماقبل ساکن، ماقبل کسرہ ہے، لہذا را کے ماقبل جو ہے صاد کیا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس میں بھی مجاورت قبلیہ ہے حرف مستعلیہ کی، اس لیے اس کو بھی کیا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ اور جو ہے اسی طریقے سے جو واللیل اذا یسر ہے، تو واللیل اذا یسر کو تو کیا ہوں گے، باریک پڑھیں گے ہر حال میں، اس لیے کہ یسر اصل میں کیا تھا، یسری تھا، کیا تھا، یسری تھا۔ بہرحال اس طریقے سے اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو حالت وقف کے لیے حالت وصل کو معیار قرار دینا بھی صحیح ہے کہ قرات میں وصل ہی کیا ہے، اصل ہے، اور اس پر ترجیح کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ اور کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے۔ بہرحال قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ محقق فن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصل کا لحاظ کر کے مصر میں تفخیم اور عین القطر میں ترقیق اختیار کرتا ہوں۔ کس کا جو ہے
وصل کا، اس لیے کہ مصر میں اگر وصل کریں گے تو را پر ہوگی، اور عین القطری میں را کے نیچے کسرہ ہے، لہذا وہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ تو اگر وصل کا اعتبار کریں گے تو جو ہے مصر میں تفخیم ہے اور عین القطر میں کیا ہے؟ ترقیق ہے۔ اسی کو اختیار کیا ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو علامہ دانی کا مذہب ترقیق ہے، جس کی انہوں نے جامع البیان اور کتاب الامالہ وغیرہ میں کیا کی ہے؟ تشریح کی ہے، اور یہی قیاس ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وصل کا اعتبار کرے یا وقف کا اعتبار کرے، لیکن کبھی کبھار جو ہے کوئی ایک حالت جو ہے ترک ہو جاتی ہے تو اس پر بھی کیا کر لینا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے۔ مثلاً عین القطر کی را سب پور ہی پڑھتے ہیں تو اس کو باریک پڑھ لینا چاہیے، اور اگر سب اس کو باریک ہی پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ پور پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ دونوں وجہ صحیح ہے۔ اور جب دونوں وجہ صحیح ہو اور ایک ہی وجہ کو جو ہے زیادہ پڑھنے کا اگر کیا ہو جائے؟ معمول ہو، تو اس صورت میں جو متروک وجہ ہے یا جو کم پڑھی جانے والی وجہ ہے اس کو پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ اولا ہو جاتا، تاکہ اس پر بھی کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔ اور واللیل اذا یسر میں وقفاً جو تفخیم ہے اس کی وجہ قاعدہ کلیہ ہے کہ را ساکن ہے، ماقبل ساکن ماقبل مفتوح، لہذا وہ پر ہوگی۔ اور ترقیق کیوں ہے؟ اس لیے کہ واللیل اذا یسر میں یسر اصل میں کیا تھا؟ یسری تھا، پھر یہاں پر کیا ہو گئی؟ یا حذف کر دی گئی۔ تو اصل کی رعایت میں یا جو ہے یا محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے را کو کیا کر دیا گیا؟ باریک پڑھا گیا، تاکہ اصل کی طرف کیا ہو جائے؟ اشارہ ہو جائے کہ واللیل اذا یسر اصل میں کیا تھا؟ یسری تھا۔ کیا تھا؟ یسری تھا۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے یہ را کو باریک اور پور پڑھنے کا مسئلہ ہے جو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ والمشددۃ تابعۃ للحرکۃ لمحافظۃ الادغام کالمرامۃ للحرکۃ، کہ رائے مشددہ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ حرکت کے تابع ہوگی۔ کس کے تابع ہوگی؟ حرکت کے۔ کیوں؟ ادغام کی محافظت کی وجہ سے۔ کالمرامۃ، جیسے کہ رائے مرامہ حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ جی، اب یہاں سے را کے مشدد ہونے کی صورت میں اس کو پور پڑھا جائے یا باریک پڑھا جائے، تو اس سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ را مشددہ جو ہے وہ حرکت کے تابع ہوگی۔ کیوں؟ ادغام کی محافظت کی وجہ سے۔ اب اس کو ایک مثال سے، قاعدے کو ایک مثال سے یوں سمجھے، جیسے مثلاً من شر الوسواس الخناس، تو شرری کی را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، اس لیے کہ رائے مشددہ کے نیچے کسرہ ہے، اور درن کی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، اس لیے کہ را کے اوپر کیا ہے؟ را مشددہ پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ بہرحال یہ را مفتوح اگر ہو یا مضموم ہو تو پر ہوگی، اور اگر مکسور ہے تو باریک ہوگی۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ رائے مشددہ جو ہے وہ تو دو جو ہے را کے قائم مقام ہیں، کہ پہلے را جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری را کیا ہوتی ہے؟ جو ہے متحرک ہوتی ہے۔ تو شرری میں اصل میں شر ری ایسے ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی را کو کیا کرو؟ باریک پڑھو، اس لیے کہ رائے ساکنہ کے ماقبل جو ہے سین پر فتح ہے، اور شرری دوسری را میں جو ہے کسرہ ہے، لہذا اس کو باریک پڑھو۔ تو صاحب کتاب نے کہا کہ را مشددہ ایک ہی را کے حکم میں ہے، اور اس کے پر اور باریک پڑھنے کے لیے اس کی حرکت کا اعتبار ہوگا، یعنی فتحہ اور ضمہ کی صورت میں پر ہوگی اور کسرہ کی صورت میں باریک ہوگی۔ کیوں؟ ادغام کی محافظت کی وجہ سے۔ اگر شرری جیسی مثالوں میں اگر شر پور پڑھیں گے اور دوسری کو باریک پڑھیں گے تو ادغام کما حقہ نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے جو ہے وہ دونوں را ایک ہی را کے حکم میں ہے۔ جی، اس کے بعد کیا فرمایا کہ کل مرامتی، رائے مرامہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے، اور وقف بالروم میں حرف موقوف ساکن نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو را کے اوپر حرکت ہوتی ہے یا اور کسی حرف پر حرکت ہوتی ہے تو وہ حرکت کا کچھ حصہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ باقی
رہتا ہے، یعنی جیسا کہ روم کا پورا بیان آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ ابقاء ثلث الحرکت و انتفاء البقیت، کہ ثلث حرکت کو باقی رکھنا اور 2 ثلث کو کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ لہذا را ایسی را یعنی جس پر روم کیا جائے تو وہ حرکت کے کیا ہوتی ہے، مطابق پر پڑی جاتی ہے، یعنی اگر اس را پر جس پر ہم وقف بالروم کر رہے ہیں اگر ضمہ ہے تو وہ پر ہوگی، اور اگر کسرہ ہے تو اس پر کیا ہوگا، جو ہے وہ باریک ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا کر دیا، جو ہے رائے مشددہ کو رائے مرامہ کے ساتھ کیا کر دی ہے، تشبیہ دے دی ہے کہ جس طرح رائے مرامہ اپنے پر اور باریک پڑھنے میں اپنی حرکت کے تابع ہے، اسی طریقے سے رائے مشددہ بھی اپنے پر اور باریک پڑھنے میں جو ہے اپنی حرکت کے تابع ہے۔ لہذا را مشددہ پر اگر فتحہ یا ضمہ ہوگا تو وہ پر ہوگی، اور اگر کسرہ ہے تو وہ را مشددہ کیا ہوگی، باریک ہوگی۔ بس یہاں تک ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، اگلا سبق آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔